بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ حجر 14واں پارہ۔ حجر ایک وادی کا نام ہے جو شام اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ یہاں قوم سمود رہا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت صالح کا انکار کیا، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ سورہ حجر اسی نسبت سے، اس وادی کی نسبت سے سورت کا نام حجر ہے۔ ابتدا میں اللہ کے کلام کی تعریف توصیف ہے، پھر 14ویں پارے کے آغاز میں آخرت کا ایک منظر ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت کا اندازہ کل کی زندگی میں ہوگا کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ جو لوگ اس دولت سے محروم ہوں گے حسرت کریں گے، ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت کی قدردانی نصیب فرما دے۔ بس اوقات جب ایمانی زندگی پہ کچھ لگتا نہیں تو قدر بھی کوئی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کا سب کچھ اس اسلام کی خاطر لگا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ اس اسلام کی حفاظت میں لگا بھی دیا تھا، قدر بہت تھی۔ مسلمانوں کے پاس بس اوقات یہ دولت یوں ہی آ گئی تو مسلمانوں کی اولادیں بس اوقات مرتد ہو جاتے، ارتداد کا شکار ہو جاتی، اسلام چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ قدر نہیں ہے اس گھر میں یہ دولت کتنی بڑی ہے، لیکن کل کی زندگی جب حقائق سامنے آئیں گے تو کہیں گے لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ہم مسلمان۔ فرمایا آج تو یہ نہیں مان رہے، انہیں کھانے دو، پینے دو، لہو لعب میں لگنے دو، یا آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ آپ تو مجنون ہیں۔ اگر واقعی سچے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ کیوں نازل نہیں ہوتے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے آئیں گے حق سچ لے کر، یا تو عذاب لے کر یا آخرت کا فیصلہ لے کر۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ تورات، انجیل، زبور یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی، اور آج اس کی بالکل کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ کوئی دنیا میں آج ماضی کی کتاب صحیح طور پہ پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے ایک نقطے میں بھی فرق نہیں۔ قرآن کے اوراق ختم بھی ہو جائیں تو مسلمانوں کے بچے اور مسلمانوں کی زندگیاں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ یہ زمین پر اللہ کے سپاہی ہے، یہ زمین پہ اللہ کے سپاہی ہیں جو اللہ نے اپنی ذمہ داری دی تھی کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کا یہ لشکر اللہ کا یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہوتا ہے، اس لیے اللہ حافظ ہے۔ زمین پر جو بھی قرآن اپنے سینے میں لیتا ہے دنیا اسے حافظ کہتی ہے، دنیا اسے حافظ کہتی ہے۔ تو اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی حفاظت، اس لیے کہ قرآن کی زندگی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ نبی کی زندگی ساتھ ہوں۔ زندگی عربی سے تعلق نہیں ہے کہ چند تھوڑی سی عربی آ جائے تو قرآن سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا تعلق نبی کی زندگی سے، حدیث ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور حدیث نہیں ہوگی تو قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ نماز پڑھو، قرآن میں کہیں نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں بتایا کہ فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، عصر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب میں 7 ہوتی ہیں، عشاء میں 17 ہوتی ہیں۔ یہ سارے اللہ کے نبی نے بتائی، قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو حدیث بھی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں کہے کہ ہدایت پہ چلو اور اس کے لیے سامانی موجود رہو، ہدایت پہ چلو اور ہدایت کا سامانی موجود رہو۔ اس لیے مسلمانوں کا ایمان ہے قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی قیامت تک ہی محفوظ ہے۔ یہ گمراہی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے کہ حدیث تو بعد میں اکٹھی کی گئی ہے اور حدیث تو غیر محفوظ ہے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے کی ایک عالمی سازش ہے۔ تو قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے لی، حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کی قدرت، یہ کہا کرتے تھے کہ آسمان پر ہم جائیں اور کوئی دیکھے کہ واقعی اللہ کا پیغام ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر ان کو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول بھی دیں تو یہ کہیں گے ہم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پہ جادو کر دیا، یہ تو پھر بھی نہیں مانے گی۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، ایک آواز دینے والے مٹی سے اللہ نے ایک شخصیت پیدا کر دی، بے جان مٹی اور آدم کی پیدائش، بے جان مٹی اور آدم کی زندگی، اور حضرت آدم کی شخصیت میں کیا کچھ اللہ نے کمالات رکھی ہیں، کیا صلاحیت رکھی ہے، کیا کیفیت رکھی ہے، اور یہ سب بے جان مٹی سے اللہ نے بنا دی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ اور آج بھی جو انسان پیدا ہوا ہے، پیدا ہو رہا ہے ماں کی چھاتی سے اور باپ کی پشت کے اس پانی سے، اس کی ساری توانائی اور طاقت مٹی سے، اس کی تمام تر توانائی اور طاقت مٹی سے ہے، غذا ساری کی ساری مٹی سے ہے، انسان کی جسم کی ساری ضروریات مٹی سے ہے، اس کی دوا ہو یا غذا ہو مٹی سے تو ہے، اور اس سے اللہ رب العزت انسان بناتا ہے اور اس میں غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اسے اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، شیطان نے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا، اس نے اعلان کیا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تجھ کا تیرا اثر نہیں ہوگا، میرے مخلص بندوں پہ تو اثر نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا تیری ماننے والے ہوں گے تو جہنم بھی ہے، اور جہنم کے ساتھ دروازے ہیں، اور ہر ایک گروہ جیسے بدعمالی ہوگی اس نسبت سے وہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوگا، جنت بھی ہوگی اللہ کے فرما برداروں کے لیے، اور وہ جنت میں صاف دل کے ساتھ ایمان والے داخل ہوں گے، کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ کینہ حسد نہیں، بلکہ صاف ستھرے دل کے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمانوں کا آنا اور آپ کا اکرام کرنا، اور ان کا یہ بتانا کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے، پوتا بھی دیں گے، اور پھر آپ کی بیوی کا حیرت سے ہاتھوں کا سر پہ مارنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی رحمت یہ کر سکتی ہے، قدرت کر سکتی ہے، لیکن ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا جوان ہو جائیں گے یا اسی بڑھاپے میں ہماری اولاد ہوگی؟ فرمایا ہاں اسی بڑھاپے میں اللہ اولاد دے دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا جو حضرت لوط کے پاس آئے، اور فرمایا راتوں رات آپ یہاں سے نکلیں، آپ کی قوم نے وہ گندگی کی اس زمین پر، اللہ اس زمین کو ان کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا اور انہیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ اس قوم کا تذکرہ فرمایا، پھر اس بستی کو اللہ نے پلٹ کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش فرمائی اس قوم پر۔ پھر اصحاب حجر کا تذکرہ ہے، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر قرآن کی عظمت اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا جسے اللہ قرآن دے رہے وہ دنیا کی چمک دمک کی طرف کیا نظر کرے، وہ دنیا کی چمک دمک کی طرف کیا نظر کرے۔ پھر آپ کو تسلی دی، یقیناً آپ غیروں کی باتوں سے تکلیف میں آتے ہوں گے، لیکن آپ تسبیح کیجئے، آپ حمد کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے یقین کے ساتھ، جب تک کہ آپ کا جانا نہ ہو مستقل اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس کے کارنامے غیر معمولی ہیں، اس کی کارنامے غیر معمولی، اس کی صنعت غیر معمولی ہے، غیر معمولی صنعت ہے، اور اس کو اندر اللہ نے یہ ساری صلاحیت، سمجھ بوجھ، عقل، دانش اللہ نے رکھی ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام بھی نحل ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آنے والا ہے، چاہے وہ عذاب کی شکل میں آئے، قیامت کی شکل میں آئے، جلدی نہ کرو۔ کفار کہا کرتے تھے ہم غلط ہیں تو پھر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اللہ نے مختلف قسم کے چھپائے جانور بنائے جس میں انسان اس ہر قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سواری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے مختلف سواریاں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اور پیدا کر رہے ہیں۔ کیسے انسان آج ایجادات کر رہا ہے اپنی سواریوں کے لیے۔ زمین و آسمان کی یہ تسخیر اللہ نے کی ہے اور اسی کی یہ قدرت ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، گن گن کے تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکے، اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکتے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کی بڑائی، الہ معبود اکیلا وہی ذات ہے، حاجت روا مشکل کشا اکیلی وہی ذات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کا تذکرہ ہے،
اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے اس کا بہترین اجر ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی توحید پہ مختلف دلائل ہیں، اور فرمایا کہ تم اللہ کے نام سے قسمیں نہ کھایا کرو اور جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، اور قسموں کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ نہ دیا کرو، اور فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جو سود کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اور پھر شام کو اپنا سارا دھاگا خراب کر دیتی ہے، تم اس طرح نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نیکی کرو اور پھر شام کو ضائع کر دو، نیکی کرو اور پھر زندگی کی آخری عمر میں نیکیوں کو ضائع کرو، ایسا نہ کرو۔ پھر قرآن مجید کی ایک بہت بڑی اور جامع، بلکہ ایک آیت پہلے ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک دنیا کی اچھی زندگی کی قیمت بتائی۔ دنیا میں اچھی زندگی اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرما دیں گے، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی قیمت ہوگی ایمان والی زندگی۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا میں انہیں اچھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور حضرات علماء نے لکھا حیات طیبہ وہ ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے، اور جس میں قناعت بھی ہوتی ہے، اور جس میں محبت اور عزت بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نیکی اور ایمان کی زندگی پر اس دنیا میں عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں وہ زندگی بھی نصیب فرمائے اور اس زندگی کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مکھی کا ذکر فرمایا، شہد کی مکھی، کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو عقل و دانش اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ مکھی اپنے خانے بناتی ہے، اور ایک چھتے کے اندر کم از کم 20 سے 30 ہزار اس کے وہ خانے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کیسا تقسیم کار ان کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سکوٹی پر ہوتے ہیں، کچھ رس لے کے آتے ہیں پھولوں کا، اور ہر ایک کی چیکنگ ہوتی ہے، اگر کوئی رس غلط لے کے آیا، زہریلا لے کے آیا، تو اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا کام ہی بچے جننا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ خانے الگ ہوتے ہیں۔ یہ پورا نظام ہے۔ پھر دور دراز سے جب وہ سفر کر کے آتی ہے تو نہ اپنا راستہ بھولتی ہے، نہ وہ بھٹکتی ہے، اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ جہاں ایک مکھی ایک مرتبہ رس نکال لے، دوسری وہاں نہیں جاتی، دوسری اس پھول پہ دوبارہ نہیں جاتی۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی اس رس میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن مجید کی ایک جامع ترین آیت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں چیزیں جمع فرما دی۔ یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے اس آیت کو آپ نے خطباء سے جمعے کے دن پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی کہ ہر جمعے کا خطیب اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ خیر اور شر کی جامع ترین آیت، تین چیزوں کا حکم فرمایا۔ انصاف کرو، اللہ کے حق میں بھی اور مخلوق کے حق میں بھی۔ انصاف سے کام، تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے، انصاف کا دامن نہ چھوڑو، ہر حال میں انصاف کرو۔ دوسری بات فرمائی احسان، اچھائی کرو۔ صرف انصاف نہیں، انصاف سے بھی آگے چیز احسان کرو۔ یہ احسان اللہ کے حق میں بھی ہے، مخلوق کے حق میں بھی۔ صرف اللہ کے فرائض نہیں پورے کرنے، اس سے آگے نوافل بھی پڑھنے، آگے کی عبادت بھی کرنی ہے، نفلی عبادات بھی کرنی ہے۔ یہی حال مخلوق کے ساتھ ہے، صرف حق ادا نہیں کرنا، حق سے بڑھ کر آگے بھی دینا ہے، اچھا سلوک بھی کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ اور ساتھ فرمایا 30 طور پہ، خاص طور پہ اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، اور تین چیزوں سے روکا۔ وینہی عن الفحشاء، سب سے پہلے گندگی سے، بے حیائی سے روکا، اور دوسری چیز منکر، جس کو شریعت نے منع کر دیا اور روک دیا، اس سے، اور تیسرا فرمایا ہر قسم کی زیادتی اور ظلم اور نا انصافی سے، ان تین چیزوں سے روک دیا، اور اس کا تذکرہ فرمایا، ان تین چیزوں کی تلقین فرمائی، اور فرمایا اللہ کا نام اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کو غلط استعمال کرو، اور پھر تلقین فرمائی کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گرمی سردی کا سامان بنا دیا،
اور اس سے تم اون بناتے ہو اور اون سے پھر تم کپڑے بناتے ہو، اپنی گرمی سردی کے اندر اس کی حفاظت کا کام کرتے ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کل قیامت میں انسان اٹھے گا، نیکی اور بدی کا اجر اور ثواب ہوگا، اس کا تذکرہ، اجر نیکی اور بدی کا ثواب اور جزا اور سزا ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا پہلے لوگ، اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال دی، اور بستی کی مثال یہ کہ ایک بستی تھی، بڑے امن کے ساتھ تھی اور بڑے اطمینان کے ساتھ تھی۔ امن کہتے ہیں باہر کا خطرہ کوئی نہیں، اور اطمینان کہتے ہیں اندر کی بے چینی کوئی نہیں۔ ایک بستی تھی، وہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور ہر قسم کی معاشی حالات بھی اچھے تھے۔ آسمان کی رحمت کی بارش تھی، زمین کے خزانے بھی موجود تھے، مشرق اور مغرب کے تجارتی سفر بھی بڑے پرامن تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان بستی والوں نے فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر اللہ نے انہیں ایک سزا دی، اور سزا یہ دی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ، ان پر معاشی تنگی آ گئی اور ان کی زندگیاں خوف سے بھر گئی، ان کی زندگیاں خوف سے بھر گئی، اور ان کے دل خوف سے بھر گئے، اور ان پر ہر قسم کی معاشی تنگی مسلط ہو گئی۔ یہ سزا کس پر ملی؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ایک بستی ہے، اب وہ بستی قیامت تک کوئی بھی زندگی ایسی ہوگی تو اس کی سزا یہ ہو۔ کوئی بھی اپنے ماحول میں ان نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ رب العزت اسے خوف میں مسلط کر دیں گے، اور رزق کی تنگی اور اندر کا فقر اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر بجا لاؤ، کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض نہ کرو، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ان حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں انہیں لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ خنزیر کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طریقے سے مردار کا تذکرہ فرمایا، غیر اللہ کے نام پہ نظر کا تذکرہ فرمایا، بہنے والے خون کا تذکرہ فرمایا یہ سب چیزیں گندگی ہیں اور حرام ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، تعریف، توصیف کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ تھا اور وہ توحید پرست تھا، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ تم بھی اسی کی ملت کی پیروی کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ اور پھر تلقین فرمائی جب بھی کسی کو اللہ کا پیغام دینا ہو اور اللہ کی طرف بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اور کوئی ایسا انداز نہ ہو جس سے بات بحث مباحثے تک پہنچ جائے، جھگڑے تک پہنچ جائے۔ اس سے اپنے آپ کو محتاط رکھو، اچھے انداز سے دوسروں کو بلاؤ۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، بات بھی ٹھیک ہوگی، جذبہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا۔ بات بھی ٹھیک ہوگی، جذبہ بھی ٹھیک ہوگا، اور طریقہ کار بھی ٹھیک ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی کو یہ بات فرمائی، امت کو پیغام دیا کہ اس حکمت کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی بات کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا صبر کیجئے، اگرچہ زیادتی کا انتقام لینا جائز ہے لیکن صبر کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، تقوی اختیار کرو گے، نیکی کی زندگی اختیار کرو گے، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہو۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، نیکی کی زندگی اختیار کرو گے، اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا اور اس کی مدد اور نصرت تمہاری زندگی کا سہارا بنے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔